الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك مسسته بیدی، مسسته او مسسته دونوں صحیح ہے. مس یمس اور مس یمس دونوں صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جبکہ سرکار سخت بخار میں تھے. وہوا یوعک، یہ وعک سے فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور وعک کا معنی ہوتا ہے بخار کی شدت اور بخار کی حرارت کی تیزی. بخار میں گرمی ہوتی ہے نا، اس کی گرمی کی تیزی، تیز بخار مراد ہے. تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب آپ سخت بخار میں تھے. فمسسته بیدی، تو میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو چھوا، اپنا ہاتھ لگایا آپ کے جسم پر، دیکھا کہ سخت بخار ہے. فقلت یا رسول اللہ انك لتوعك وعكا شديدا، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجل انی اوعك كما يوعك رجلان منكم. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یقیناً آپ کو تو بڑا سخت بخار ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اجل یہ حروف ایجاب میں سے ہے، پڑھا ہی ہوگا آپ نے. ہاں انی اوعک، یقیناً مجھے اس وقت ایسا بخار ہے جس طرح تم میں سے دو شخصوں کو بخار ہوتا ہے. تم میں دو کے بخار کو ملا کے جتنا بخار ہوگا اتنا ہے مجھے اس وقت، اتنا سخت بخار ہے. قال فقلت ذلك لأن لك اجرین. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے لیے ڈبل اجر اور ڈبل ثواب ہے، دو اجر. یہ سوالیہ ہے جملہ. اچھا، اس کی تشریح کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ کبھی کبھی استفہامیہ جملے میں کلمہ استفہام لفظ میں ہوتا ہے اور کبھی محذوف ہوتا ہے، یہاں محذوف ہے. فقال اجل، سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں اسی وجہ سے. ثم قال ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله تعالى به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، متفق علیہ. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم، یہاں ما نافیہ ہے اور من زائدہ. نفی کے بعد حرف زائد، حرف جر زائد جو آتا ہے تو یہ اس کی نفی میں اور مبالغہ پیدا کرتا ہے. ہاں، اس کے تحت جو نکرہ آتا ہے اس میں عموم میں اضافہ کرتا ہے. تو زائدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیکار محض ہے. زائدہ ایک نحویوں کی خاص اصطلاح ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گرا دینے سے اصل معنی مقصود میں خلل واقع نہیں ہوتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی وہ بے مطلب ہے اور بیکار ہے اور زائد محض ہے، یہ نہیں مطلب ہے اس کا. اصل معنی متاثر نہیں ہوتا، مگر یہ کہ اصل معنی کے علاوہ اور جو ہے وہ تو بہرحال متاثر ہوں گے جس مقصد کے لیے لایا گیا. ما من مسلم یصیبہ، جس کسی مسلمان کو بھی بیماری یا اس کے سوا، مرضن فما سوا ہو، بیماری یا اس کے سوا کوئی تکلیف پہنچتی ہے. یہ من مرضن فما سوا ہو میں من بیانیہ ہے، اور مرضن فما سوا ہو معطوف علیہ سے مل کر ازن کا بیان ہے. اس لیے ترجمہ کیا ہوگا
کہ جس کسی مسلمان کو بیماری وغیرہ، بیماری یا اس کے سوا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حتی یحط، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گرانا، اوپر سے نیچے گرانا. اور گناہوں کا گرانا کیا ہے؟ وہی گناہوں کا مٹانا. کما تحط الشجرۃ ورقہا، ایسے ہی جیسے درخت اپنی پتیوں کو نیچے گرا دیتا ہے. پتجھڑ کا موسم آتا ہے، دیکھتے ہیں اب درخت کی پتیاں نیچے آ جاتی ہیں. تو جس طریقے سے درخت سے پتیاں پتجھڑ کے موسم میں نیچے آتی ہیں، ایسی اللہ تبارک و تعالی بیماری یا اس کے علاوہ اور کسی تکلیف میں جب مسلمان مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے. تو حاصل کیا ہوا کہ یہ بھی منفعت کا سودا ہے. بس وہی ہے کہ جب بیماری اور پریشانی میں ہو تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور راضی برضا الہی رہنا چاہیے. ظاہر ہے بے صبری کے مظاہرہ کرنے سے ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بیماری ختم ہو جائے گی، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کا اجر و ثواب جاتا رہے گا. ہاں اس میں تو بلکہ یہاں تک ہے کہ ہلکی سی بھی کوئی تکلیف پہنچی تو اس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں. حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں کیا نام تفسیر جلالین میں، کہ چراغ بجھ گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں تو کسی نے کہا کہ ارے آپ اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. وہ کہنے والے کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آئے تو اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور یہ تو چراغ بجھائے، کون بڑی مصیبت آ گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مومن کو جو بھی تھوڑی موڑی تکلیف پہنچے، چھوٹی ہی تکلیف پہنچے، اس کے دل کو ہلکا سا جھٹکا ہی لگے تو یہ بھی ایک تکلیف ہے، اور اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، یعنی اپنے کو اللہ کے حوالے کرنا. وعن عائشة قالت ما رأيت أحدا الوجع عليه أشد من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. متفق علیہ. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت درد و کرب ہو، تکلیف ہو. وجع کا معنی درد، کرب، تکلیف. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مرض وصال میں جو تکلیف تھی اتنی تکلیف میں نے اور کسی انسان کو نہیں دیکھی. کیونکہ یہ تکلیف جو بندے مومن کو ہوتی ہے تو اس سے اس کے مراتب بلند ہوتے ہیں. گناہگار ہے تو گناہ جھڑتے ہیں. یہ تو سرکار سید المعصومین تھے، وہاں گناہ کا تو تصور ہی نہیں، انہیں اس سے مراتب اسی طرح کے بلند ہوتے ہیں. اس سے پہلے والی حدیث میں بھی ہے نا، یہ فرمایا کہ انک لتوعک وعکا شدیدا فقال النبی اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم. آگے فرمایا نا کہ ثم ما من مسلمین یصیب وزن من مرضی. اچھا متفق علیہ، تو آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں، اب کوئی قید شرط چھوٹنی نہیں چاہیے اس میں. متفق علیہ کی. وعنها قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین حاقنتی وذاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان ہوا. حاقنہ کہتے ہیں یہ ٹھوڑی کا جو حصہ ہے، یہاں سے لے کر یہ گلے تک. اور ذاقنہ کا مطلب نہیں، الٹا ہو گیا.
حاقنہ کا مطلب سینے کا بالائی حصہ، اور داقنہ کا مطلب یہ تھوڑی سے لے کر یہاں گلے تک کا حصہ. تو مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے اور وہ آپ کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ سرکار کا سر حضرت عائشہ کے سینے اور توڑی کے درمیان تھا. اسی حالت میں وصال ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کو بطور فخر بیان بھی کرتی تھی کہ مجھے جو مواقع ملے سرکار سے وہ اور امہات المومنین کو نہ ملے. تو یہ کہتی ہیں کہ فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کے لیے کبھی بھی موت کی شدت اور سختی کو ناپسند نہیں کروں گی. کیا مطلب؟ جیسی سختی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر تھی ویسی اور کسی کو ہے ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں. کیونکہ سرکار کے مراتب جیسے تھے اس کے مطابق یہاں سختی تھی. اچھا، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کو انتقال کے وقت پریشانی کا سامنا ہو تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وجہ سے کہ وہ بہت بڑا گناہ گار ہے. ایسا بھی ہوتا ہے جی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. دونوں صورتیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی پریشانی جو ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کبھی رحمت ہوتی ہے اور کبھی زحمت ہوتی ہے، ہمیشہ زحمت نہیں، نہ ہمیشہ رحمت. وہ تو بندے کے حالات خود بتا دیتے ہیں. کل میں نے بات بتائی تھی کہ اگر آپ دیکھ لیے کہ بندے پر پریشانی آ رہی ہے، اس حالت میں بھی راضی رضا الہی ہے اور اس کی زبان سے کلمات خیر ہی نکل رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ رحمت ہے. اور اگر بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں بک رہا ہے، سمجھے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے اور اس کے لیے سراپا زحمت ہے. یہاں ماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا وصال ہوا ہے. موت تو ایک وعدہ الہی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وکل من علیہا فان. بقا تو صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے. نبی کو بھی موت آتی ہے وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے، لیکن ادھر موت آئی ادھر پھر وہی زندگی. اور حضرت علی رحمۃ الرضوان کے کلام میں بہت اچھی اس کی وضاحت ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اور بعد اس آن کے پھر ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اور آگے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ وہ تو وہ کیا ہے، وہ ہیں حی ابدی، ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے. یعنی وہ تو ان کو حیات ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور وہ وعدہ سچا ہے، یقیناً اس وعدے کو سچا ہونا ہے، تو اس وجہ سے ایک آن کے لیے موت طاری ہوتی ہے. چلیے صاحب. عن كعب بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تسرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتيه أجله ومثل المنافق كمثل الأرزة المجزية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة متفق علیہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا حال اس نرم و نازک کھیتی کے حال کی طرح ہے. مثل حالت، صورت، کیفیت. اور الخامہ کا معنی، خامہ کا معنی ابھی خام مواد بھی ہوتا ہے،
اور خامہ من الزرع کا مطلب ابھی کچی کھیتی جو ابھی ابھی بس اس کے پودے نکلے ہوں اور بڑی اس کے اندر ابھی نزاکت اور لطافت اور بڑی نرمی ہو. جیسے خام مواد جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو مادہ اور میٹر جو ہوتا ہے خام، وہ ظاہر ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو اس میں وہ سختی اور پختگی نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ مومن کی مثال اور مومن کا حال اس ابتدائی نرم و نازک کھیتی کی طرح ہے کہ تفیعها الریاح، کہ جسے ہوا مائل کرتی اور جھکاتی ہے. فیع یفیع اس کا معنی ہوتا ہے جھکانا. فیع کا معنی اصل میں ہوتا ہے سایہ. فیع الزوال بولتے ہیں، فقہ کی کتاب میں پڑھا ہوگا آپ نے. تو چونکہ جب کسی طرف جھکاتے ہیں، کوئی چیز جھکتی ہے تو اس میں سایہ زیادہ ہوتا ہے. تو ہوائیں جس کو کسی طرف جھکاتی اور مائل کرتی ہیں، تسرعها مرتن، کبھی ہوائیں اس کو گرا دیتی ہیں، وتعدلها اخرى، اور کبھی اس کو سیدھی کر دیتی ہیں. ہوا چلی تیز، وہ جھک گیا، کم ہوئی سیدھا ہو گیا. حتی یأتیہ اجلہ، یہاں تک کہ اس مومن کی موت آ جاتی ہے. کیا مطلب ہے کہ یہی حال مومن کا ہوتا ہے کہ مومن کوئی ضروری نہیں ہمیشہ صحت مند رہے، کہیں صحت تندرستی تو کہیں بیماری لگا رہتا ہے. نشیب و فراز، اونچا نیچا اونچا نیچا. جیسے ہوا نرم و نازک کھیتی کے اس پودے کو کبھی وہ سیدھا کرتی ہے، کبھی نیچے گرا دیتی ہے. تو یہی حال اونچا نیچا نا مومن کے ساتھ لگا رہتا ہے. ومثل المنافق كمثل الأرزة المجزية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. اور منافق کی حالت اور اس کی مثال اس مضبوط جڑ والے صنوبر کے درخت کی طرح ہے. ارزا کہتے ہیں صنوبر کا درخت. دیکھا میں نے بھی نہیں ہے، بتاؤں کس طرح ہے. صنوبر جسے چلغوزے، جس کے پھل کا نام چلغوزہ ہے، کھایا جاتا ہے، وہ کشمیر وغیرہ میں ہوتا ہے. کشمیر جانا نہیں ہوا، دیکھوں جا کے. ارے وہ تو ملتا ہوگا، درخت نہیں ملتا ہوگا نا. چلغوزہ تو ملتا ہے، تو درخت نہیں. تو یہ ارزا کہتے ہیں اسی چلغوزے کے درخت کو، صنوبر کا درخت کو صنوبر بولتے ہیں. اور مجزیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الثابتہ، ثابتۃ الاصل، یعنی جس کی جڑ مضبوط ہو، گہرائی تک ہو، بڑا درخت ہوتا ہے. تو منافق کی مثال مضبوط جڑ والے صنوبر کے درخت کی طرح ہے. التی لا یصیبها شیء، جس درخت کو کچھ بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہوا چلتی رہتی، آندھیاں آتی رہتی، وہ سیدھا کھڑا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. حتی یکون انجعافها مرۃ واحدہ، یہاں تک کہ اس کا گرنا، جڑ سے اکھڑنا ایک ہی بار میں ہوتا ہے. تو یہ منافق کا حال ہے کہ دنیا میں جب تک ہے، کیا کہنا، صحت ہی صحت، مزے ہی مزے ہیں، کیا کہنا ہے. مزے ہی مزے ہیں سب. اور اس کے بعد پھر ایک بارگی اس پر نکیل کسی جاتی ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے ایک بارگی. تو اس لیے اس پر بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں تو بیماری ہی نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں ارے ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. یہ کوئی بہت خوشی کی بات نہیں ہے. اور اس پر بہت زیادہ ناراض اور غمزدہ ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی صحت مند ہوتے ہیں. یہ تو مومن کی پہچان بتائی گئی ہے. اچھا متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحسد. متفق علیہ. وہی مفہوم ہے اس کا بھی، لیکن ترجمہ کر دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا حال اس کھیتی کی حالت کی طرح ہے کہ ہوا جس کو ادھر ادھر مائل کرتی ہے، جھکاتی ہے، اور مومن کو برابر
بلا اور آزمائش پہنچتی رہتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے اس درخت کی حالت کی طرح ہے کہ لا تہتز حتی تستحسد، کہ وہ حرکت نہیں کرتا، یعنی ہوا سے اس کا تنا ہونا، اس کی جڑیں نہیں ہلتی، حتی تستحسد، یہاں تک کہ اس کو کاٹ لیا جائے۔ اس میں دیکھیے ارزا کا لفظ تو گزر ہی چکا ہے اوپر، صنوبر کا درخت، تہتز اہتز اہتز اہتزاز باب افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے ہلنا، حرکت کرنا، اور تستحسد یہ فعل مضارع مجہول ہے، استحساد باب استفعال سے، حسادہ کا معنی ہوتا ہے کھیتی کا کاٹنا، اور استحساد کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، طلب الحساد یعنی کھیتی کاٹنا۔ مفہوم اس کا بھی وہی ہے پہلی والی حدیث والا۔ وعن جابر قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ام السائب فقال ما لك تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام صائب کے پاس تشریف لے گئے۔ ام صائب یہ ایک صحابیہ تھی، تو ان کے پاس تشریف لے گئے۔ فقال ما لک تزفزفین، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا ہوا کہ تو کانپ رہی ہے۔ زفزفا یزفزف، اس کا معنی ہوتا ہے بدن کا حرکت کرنا، کپ کپی طاری ہونا۔ یہ کس باب سے ہے؟ بعثر یبعثر، زفزف یزفزف، جیسے زلزلہ یزلزل۔ ما لک تزفزفین، تو کیوں کانپ رہی ہے؟ قالت، تو انہوں نے عرض کی الحمى، بخار ہے، لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ دے، بخار کے بارے میں کہا اللہ اس میں برکت نہ دے۔ بارکہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے باب مفعلت سے، اور ماضی پر جب نفی آتی ہے تو عام طور سے ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، یہاں لا کا استعمال ہوا ہے، تو یہ خیال رہے کہ لا کا لفظ عموماً مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، مضارع کے لیے، اور ماضی پر دو شرطوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جانی چاہیے، دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہونی چاہیے، یا تو ماضی مستقبل کے معنی میں ہو، جیسے مقام دعا میں ہو یہاں جیسے، اور یا تو پھر وہ مکرر ہو، ماضی اور حرف نفی دونوں مکرر ہو، جیسے قرآن کریم میں فلا صدق بلا صلی، لا اور ماضی کا دونوں مکرر ہے، تو یہاں وہی پہلی والی صورت ہے کہ مستقبل کے معنی میں لا بارک اللہ فیہا، کہا بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ دے۔ اب یہ اس کے لیے گویا کہ بخار کے لیے ایک طرح کی بد دعا تھی۔ فقال لا تسب الحمى، تو سرکار نے ارشاد فرمایا بخار کو برا بھلا مت کہہ، اسے گالی مت دو، اسے برا بھلا مت کہو۔ سب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب کا معنی گالی دینا، برا بھلا، تکلیف دے بات کوئی کہنا، یہی سب ہے۔ اسی سے فعل نہیں ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ فإنها تذهب خطایا بنی آدم، کیونکہ یہ بخار انسانوں کی خطاؤں کو اس طرح لے جاتا ہے کما یذهب الکیر خبث الحدید، جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ کو لے جاتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ لوہار کی بھٹی میں زنگ آلود لوہا ڈال دیا جاتا ہے تو وہ بھٹی اس زنگ کو اس سے جدا کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ ایسے ہی یہ بخار ہے کہ جب انسان کا جسم، مومن کا جسم اس کی بھٹی میں تپتا ہے، بخار میں تو گرمی ہوتی نا، اس کی بھٹی میں جب تپتا ہے تو گناہوں کے زنگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے برا نہ کرو۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو یا سفر کرے، مسافر ہو، تو کتب لہ بمثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، تو اس کے لیے ویسا ہی اجر لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ اقامت کی حالت میں اور صحت و تندرستی کی حالت میں وہ عمل کرتا تھا۔ یہاں غور کیجئے، دو چیزیں ہیں جانب شرط میں، اذا مریض العبد او سافر، دو چیزیں ہیں نا، ایک تو مریض اور دوسرے سافر۔ اور جانب جزا میں کتب لہ بمثل ما کان، یہاں بھی دو چیزیں ہیں، مقیما صحیحا، مقیم کا تعلق سافرہ سے ہے، صحیح کا تعلق مریضہ سے ہے۔ لیکن اب دیکھیے یہاں لف و نشر غیر مرتب ہو گیا۔ لف و نشر تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں، دو چیزوں کو ذکر کیا جائے، دو یا چند چیزوں کو ذکر کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کے متعلقات کو ذکر کیا جائے، تو نہیں، ترتیب نہیں، میری بات پہلے سنیے۔ چند چیزوں کو ذکر کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں لف، اور اس کے متعلقات کو ذکر کیا جائے یہ ہے نشر۔ تو متعلقات کا ذکر یہ نشر ہے اور ان چیزوں کا ذکر یہ لف ہے۔ تو یہ جو نشر ہوتا ہے یہ کبھی لف کی ترتیب پہ ہوتا ہے اور کبھی اس کے خلاف ترتیب ہوتا ہے، اسی لیے اس کی دو قسمیں ہو گئی، لف و نشر مرتب اور لف و نشر غیر مرتب۔ یہاں لف و نشر غیر مرتب ہے، یعنی نشر علی خلاف ترتیب اللف، نشر علی خلاف ترتیب اللف۔ آپ اس کو مختصر میں کہیے لف و نشر غیر مرتب۔ اچھا، تو اب مطلب کیا ہوا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے ویسا ہی اجر لکھا جاتا ہے جیسا صحت و تندرستی کی حالت میں عمل کرتا تھا، اس کا جو اجر ہوتا تھا۔ اور بندہ جب مسافر ہو جاتا ہے، سفر کی حالت میں ظاہر سی بات ہے وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ فراغت اور وہ اوقات نہیں ملتے جو اقامت کی حالت میں ملتے ہیں، اتنا عمل نہیں کر پاتا۔ مگر اللہ کی رحمت دیکھیے کہ وہ اقامت کی حالت میں جتنے اعمال کرتا تھا اس کا جو ثواب ہوتا تھا، سفر کی حالت میں بھی یہ ثواب اسے ملتا۔ یہ ہوا مطلب اس کا، دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیجیے اس کے متعلقات کو۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون شہادۃ لکل مسلم، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون یہ ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ طاعون جسے انگریزی میں پلیگ کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی تھی، اس میں گلٹیاں نکلتی تھیں جسم میں، گلے میں، بغل میں، ران میں، اس طرح کی جو جگہیں ہیں، اور پھر یہ جان لیوا عام طور سے ہوتی تھی، اور زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ یہ وبائے عام کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ پہلے یہ بیماری بہت آتی تھی، ابھی کچھ پہلے جب یہ آپ کے گجرات میں فساد ہوا تھا اس کے بعد کیا ایک بات بیماری آئی تھی، وہ یہ طاعون پلیگ کی بیماری، علاقے کے علاقے صاف کر دیے تھے، ایک زمانے کے بعد ہم نے سنا، جبکہ پہلے بہت زیادہ یہ بیماری تھی۔ خود ہمارے قصبے پر 3 بار یہ بیماری آئی، جی لوگ بتاتے ہیں محلہ کا محلہ صاف ہو جاتا تھا، بہت خطرناک ہوتی تھی۔ تو اب طاعون میں اگر کوئی شخص مرتا ہے تو وہ مسلمان کے لیے اگر مسلم ہے تو شہید ہے، سمجھ رہے؟ مگر وہی شرط ہے کہ جب اس طرح کی وبائے عام آئے، طاعون یا اس طرح کی اور کوئی وبائے عام، تو اس صورت میں آدمی کو اپنی اللہ کی مشیت پر اور اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے وہیں رہنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہی حکم ہے۔ اب اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو شہادت کی موت ہوگی، اور ورنہ اگر بھاگ کے وہ کہیں گیا اور موت اس کی لکھی ہے تو مرے گا تو ہے، ایک تو شہادت کی موت سے محروم ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ اس کا الٹا ہوگا۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء 5 المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، متفق علیہ۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہداء 5 ہیں. اس میں شہداء شہید کی جمع ہے، یہ معنی عام میں ہے، چاہے حقیقی شہید ہو یا حکمی شہید ہو، سب کو شامل ہے. ہاں، حقیقی شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا قتل کیا جائے، مارا جائے. ہاں، تو اس کے لیے خصوصی احکام ہیں. آپ نے باضابطہ پڑھا کہ اسے غسل نہیں دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. ہاں، اور کچھ حکمی شہید ہوتے ہیں کہ انہیں شہادت کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن یہ حقیقی شہید والے سارے احکام اس کے لیے نہیں ہوتے. یہاں شہداء عام ہے، معنی عام میں ہے، حکمی اور حقیقی دونوں شہیدوں کو شامل ہے. دیکھیے آگے شہداء 5 ہیں. المطعون، طاعون کی بیماری میں مرنے والا، مطعون یہ طاعون سے بنا ہے. والمبتون، اور پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری جسے حیضہ ہے، استسقاء ہے، اس طرح کی جو بیماریاں پیٹ کی ہیں، ہاں، اس میں مرنے والا. والغریق، ڈوب کر مرنے والا. ہاں ہاں، بشرطے ان سب میں شرط یہی ہے کہ خودکشی نہ کی ہو، اس میں خود اس کا اپنا دخل نہ ہو. وصاحب الحدمی، اور گھر گرنے سے مرنے والا. حدم کا معنی ہوتا ہے ڈھہ جانا، یعنی کوئی عمارت ڈھہ گئی اس کے اوپر اور مر گیا. وہ عمارت ڈھہ گئی، پیڑ اوپر ڈھہ گیا، کوئی اس طرح کی چیز ہے اور اس میں اس کا انتقال ہوا تو وہ بھی شہید کا ثواب پائے گا. والشہید فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں جو شہید ہو. دیکھیے پہلے جو 4 ہیں وہ شہداء حکمی ہیں اور آخری جو شہید ہے شہید حقیقی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہاں شہداء معنی عام میں ہے کہ حقیقی حکمی دونوں کو شامل ہے. متفقون ہے، یہ حدیث متفق ہے. وعن عائشہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاری. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا تو سرکار نے مجھے یہ بتایا کہ طاعون یہ عذاب ہے جسے اللہ تعالی ان پر بھیجتا ہے جن پر اس کی مشیت ہو، اس کو چاہے، جس پر چاہتا تھا بھیجتا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. لیس من احد یقع الطاعون، لیس من احد میں لیسا حرف نفی ہے، من زائدہ ہے. ہاں، اور زائد کس لیے ہوا ہے؟ تاکہ احد کی نکارت اور نفی کے عموم میں اضافہ ہو. احد نکرہ ہے نا، تو اس کی نکارت اور عموم میں اضافہ ہو. اور لیسا نفی کے لیے ہے، ویسے نکرہ تحت نفی آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہی، آپ جانتے ہیں، مشہور قاعدہ ہے. اچھا، ایک چیز اور خیال رکھیے، کل میں نے یہ بات بتائی تھی کہ نفی کے بعد جب حرف استثناء آتا ہے تو وہاں معنی اس بات کا ہوتا ہے، ایجاب کا ہوتا ہے. ہاں، تو یہاں بھی یہی ہے، لیسا من احد الى آخرہ الا ما کتب الا ما کان لہ مثل اجر شہید. الا کان لہ، یہ الا جو ہے نا استثناء کا، اس کی وجہ سے اب وہ مثبت کے معنی میں ہو جائے گا، اس لیے ترجمہ میں مثبت کا کروں ہوں. آپ سوچنے لگے کہ یہ منفی کا ترجمہ مثبت کا کیسے کر رہے ہیں. جو شخص بھی طاعون میں پڑے اور پھر اپنے شہر ہی میں، شہر کا مطلب اپنی بستی ہی میں، وہ اپنی بستی ہی میں صبر کرتے ہوئے اور اللہ سے اجر و ثواب طلب کرتے ہوئے اپنی بستی ہی میں رکا رہے، یہ یقین ہو، یعلم، علم معنی یقین سے ہے، یعلم اے یتیقن، یعلم علم یقین، اسے یہ یقین ہو کہ انہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ اسے وہی مصیبت پہنچے گی، وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے. ہاں، یہاں بھی دیکھیں نفی اور الا آیا، مگر وہ الا جو پہلے والی نفی کے وہ بعد میں آ رہا. یہ یقین کرتے ہوئے کہ اسے وہی مصیبت و تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے،
تو اس کے لیے ایک شہید کے جیسا ثواب ہے. رواہ البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا. وعن اسامہ ابن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون رجز ارسل على طائفة من بني اسرائیل وعلى من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا یا تقدموا علیہ واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه متفق علیہ. حضرت اسامہ ابن زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون یہ ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا تم سے پہلے والوں پر بھیجا گیا تھا. یہاں راوی کو شک ہے کہ سرکار نے کیا فرمایا تھا، اعلیٰ طائفۃ من بنی اسرائیل فرمایا یا اعلیٰ من کان قبلکم فرمایا. من کان قبلکم سے مراد امم سابقہ، پہلے کے لوگ. یہ ایک عذاب ہے جو اللہ نے ان پر بھیجا تھا. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ یا فَلَا تُقْدِمُوا عَلَيْهِ. قدمہ یقدموں سے بھی ہو سکتا ہے، باب سمع اسموں سے جس کا معنی آنا، اور اقدم یقدم اقدام باب افعال سے بھی ہو سکتا ہے. دونوں طرح اس کو ضبط کیا گیا. ہمارے نسخے میں نے تقدموں سے کیا ہے، جبکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو تقدموں پڑھا جائے. قدمہ یقدم ثلاثی مجرد سے، کہ جب تک ثلاثی مجرد سے کام چلے مزید کی طرف نہ جایا جائے گا. تو جب تم اس کے بارے میں کسی زمین میں اس کے آنے کے بارے میں سنو تو پھر تم وہاں نہ آؤ. وہاں نہ آؤ، یعنی تم کہیں دوسری بستی میں ہو اور طاعون کسی اور بستی میں، تو اپنی بستی چھوڑ کے وہاں نہ آؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب کسی سرزمین میں طاعون کی وبا آئے اور تم اسی سرزمین پہ ہو، فلا تخرجوا فرارا منه، تو وہاں سے بھاگ کر باہر نہ جاؤ. متفق ہے، یہ حدیث متفق ہے. وجہ وہی ہے کہ کہیں آپ کا انتقال ہوا، مثلا آپ وہاں سے بھاگ کر باہر چلے گئے اور بچ گئے، تو آپ کے ذہن میں شیطان یہ بیٹھائے گا کہ دیکھو اگر وہیں تم رہتے تو مر جاتے، بھاگ کے آؤ اس لیے بچ گئے. اور یہ ایک مومن کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. مومن کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں موت جس وقت لکھی ہے اللہ نے لکھ دی وہ آئے گی. اس میں ہمارے بھاگنے اور آنے جانے کا کوئی دخل نہیں. اور اگر تم جس بستی میں ہو وہاں نہیں طاعون تھا اور وہاں سے بھاگ کر طاعون والی بستی میں آئے گا اور تم مر گئے وہاں، تو تم تو خیر مر گئے، تم کیا عقیدہ رکھو گے؟ لیکن تمہارے متعلقین کا خیال یہ ہوگا کہ اگر یہ وہاں نہ جاتے تو مرتے نہیں، وہاں گئے اس لیے موت آئی ان کو، تو ان کا عقیدہ خراب ہوگا. وعن انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله سبحانه وتعالى اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوزته منهما الجنه يريد عينيه. حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں میں کے ذریعے آزماتا ہوں اور پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے تو میں ان دونوں کے عوض اور ان کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں. دو پیاری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یرید عینہ، مراد ہے اس کی دونوں آنکھیں، یعنی جب اس کی آنکھیں میں لے لیتا ہوں جو اس کے نزدیک بہت پیاری ہیں، تو اور اس پر پھر وہ صبر کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو میں اس کے بدلے میں پھر اسے جنت دیتا ہوں. جی اب یہاں یرید عینہ میں کی تشریح میں یہ دو احتمال ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ راوی حضرت انس کا قول ہو. اگر راوی حضرت انس کا قول ہے تو اس صورت میں یریدو میں ضمیر ہوا کا مرجع حضرت انس ہے. حضرت انس نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا. یعنی حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ یرید عین ہے، یعنی یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین ہے. حبیبتہ سے سرکار کی مراد اس کی آنکھیں ہیں. اور اگر یہ قول سرکار کا ہو، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا آگے، تو اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار کا قول ہو، سرکار کا قول ہو تو اس صورت میں یریدو میں ضمیر ہوا کا مرجع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا، اس میں جلال. یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ حدیث قدسی ہے تو اللہ کی مراد اس سے اس کی آنکھیں ہیں. اور میں نے بہت سے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ آخری عمر میں
سید المفسرین سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں نابینائی ہو گئی تھی. ہاں خود حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے شیخ استاذ اور پیر حضرت علی متقی ہندی جو مکہ شریف میں رہتے تھے آخری عمر میں ان کو بھی نابینائی ہو گئی تھی. حضرت شیخ لکھتے ہیں خود اشیۃ اللمعات میں کہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نابینائی کے ہونے کے بعد جو سکون اور جو خلوت مجھے میسر ہوئی وہ زندگی میں کبھی میسر نہ ہوئی. جی خود حضرت صدر الشریعہ کا وہ پڑھے واقعہ آخر میں ان کو بھی چیز ہوئی تھی. وہ آخری حصے میں لکھا انہوں نے یہ بات. ہاں حضرت صدر الشریعہ کو ہوتا ہے سب.